بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد، قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گھر تعمیر کرتی تھی۔ گویا کہ یہ تعمیرات کے فن سے واقف بھی تھی اور ان کے پاس اتنا سرمایہ بھی تھا کہ یہ اپنا سرمایہ بڑے بڑے گھروں کی تعمیر پر خرچ کرتے تھے۔ قرآن پاک نے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اونچی جگہوں پہ عبث فضول ہی گھر تعمیر کرتے رہتے ہو، بناتے رہتے ہو، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے رہتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بڑے بڑے قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہو، شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ قرآن نے یہ بات کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ ان کی دولت، ان کا سرمایہ اور ان کی عیش و عشرت، آسودگی حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ اس کے بعد سرکشی، نخوت اور تکبر کے راستے پر چل پڑے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی یہ اتنے طاقتور تھے کہ جب کسی پر حملہ کرتے تو بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ کرنے والے تھے، جب کسی کی گرفت کرتے تو بڑی سختی کے ساتھ گرفت کرتے تھے، یعنی اتنے طاقتور یہ لوگ تھے۔ یہ طاقت، یہ قوت حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نافرمان بن گئے۔ حضرت ہود کا پیغام کیا تھا؟ اس سے آگے آپ نے یہ فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اعمال کے انجام سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرہیزگاری اور اس نے جو قوانین ہمیں عطا کیے ہیں ان کی پیروی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو تمہاری نجات دنیاوی اور اخروی دونوں وہ میری اطاعت سے وابستہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عمارات، یہ محلات، یہ قلعے، یہ تعمیرات، یہ سب کچھ اپنی اہمیت کھو بیٹھے، اس لیے کہ یہ قوم کہ جن کے پاس یہ سب کچھ تھا وہ رسول کے نافرمان اور خدا کے پیغام کے باغی بن گئے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن گئے، اس کے بعد یہ فنون، یہ علوم، یہ مہارت، یہ دولت، یہ مال اور یہ سب کچھ جو انہوں نے بنایا، کمایا اور ترقی کی، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔